जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। Alright जी, once again welcome back। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना शहरयार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हसन तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर साहिबा तस्करी साहिबा हैं, कैसी हैं? ठीक हैं हम? तो हम जी शुरू करते हैं। सवालात हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे शुरू कर लें। जी जी। ऑलराइट जी। साहिब भाई, मेरे दो सवालात हैं। पहला सवाल ये, काले जादू का तोड़ क्या काले जादू ही से मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि यकीनन जादू एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन इसको काला पीला कह देने से इसकी शायद वो कुछ इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जादू सिंपल जादू होता है, ठीक है ना। इसका तोड़ सिर्फ अल्लाह का कलाम है, और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जो जब सूरह फलक और नास आयतें आईं वो पढ़कर इसका दम कर दिया जाए तो काला जादू, पीला जादू, नीला जादू सारा टूट जाता है। हाँ जी। दूसरा सवाल ये है, इन्होंने किया है, साइमा इंग्लैंड से पूछ रहे हैं कि क्या लड़की या लड़के का पबजी खेलना जायज़ है और इससे हासिल शुदा रकम जो है वो भी जायज़ है? पबजी और इसके अलावा जितने भी गेम हैं ये लहव लाइब हैं, यकीनन वक्त का ज़िया है। इससे आमदनी किस तरह जायज़ हो सकती है मुझे तो नहीं समझ में आता। ज़ाहिर बात है, आप वक्त बर्बाद करके अपना इतना ज़्यादा, मेरी बातों से यकीनन इख्तिलाफ बहुत सारों को होगा, उनकी अपनी राय है, लेकिन मेरी राय में ना ये गेम खेलना सही है और ना ही ये इसकी आमदनी सही है। ऑलराइट। अच्छा जी, क्या कोई मुशक्क़त वाले काम या इम्तहान के सबब रोज़े माह रमज़ान में नहीं रखे और सर्दियों में रख ले, क्या ऐसा करना जायज़ है? रोज़ा वाजिब है, उसे बगैर किसी उज़्र के नहीं छोड़ना चाहिए। बीमार पर सफ़र में बता रहे हैं, एक्चुअली ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हीं रोज़ों की बरकत से उनका इम्तिहान आसान कर दे। बेहतर ये कि इंसान अपने वाजिब रोज़ा रखे। नहीं, वो ये कह रहे हैं मुशक्क़त वाला काम, शायद वो बहुत ज़्यादा। मौलाना साहब, आप जब तक शरई उज़र ना हो, ऐसा उज़र जिससे जान जाने का या बेहोश हो जाने का, या कोई डॉक्टर से कह दे कि भाई तुम रोज़ा रखोगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकोगे, डॉक्टर का उज़र चाहिए। हाँ, डॉक्टर का उज़र चाहिए। अगर डॉक्टर कह देता तो छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, नस्ब के अलावा अपनी ज़ात या कास्ट तब्दील कर सकते हैं? कतन नहीं। ये रसूल खुदा अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बड़ी सख्त वईद की है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुँह बोले बेटे थे हुज़ूर के, उनको लोगों ने ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारना शुरू कर दिया तो हुज़ूर जलाल में आ गए। फरमाया तुम लोगों को क्या हो गया कि अपना नस्ब बदलते हो? कल क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नस्बों से पुकारा जाएगा। तो ख़बरदार, जिसने किया वो दयूस है, यानी कि वो बहुत ही बुरा शख्स है जो अपना नस्ब बदलता है। ऑलराइट। क्या अपनी ज़िंदगी में विरासत तक़सीम की जा सकती है? अपनी ज़िंदगी में विरासत तो मरने के बाद ही तक़सीम होती है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बाइख्तियार हैं, आप जिसको जो चाहें दे दें। लेकिन मरने के बाद जब अहकाम विरासत होंगे तो उसमें कुछ आपका 1/3 हिस्से के ऊपर इख्तियार होता है कि आप जिसको चाहें वो दे सकते हैं। ऑलराइट जी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, क्या मैं अपने शौहर से अलग घर में रहने का मुतालबा कर सकती हूँ? अगर आपके शौहर के पास इतनी इस्तिताअत और इतनी वो है, ताकत है कि वो आपको अलग घर लेकर दे सकता है, तो आप बिल्कुल मुतालबा कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कोई शरई उज़र भी तो देखें ना। अगर आप बिल्कुल वहाँ पर फितने फसाद में हैं, लगता है कि लाइफ बहुत माइजरी में गुजर रही है, साथ मिल के रहने में अगर बरकत मिल रही है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है तो साथ ही रहें, नहीं तो आप बिल्कुल, आपका हक़ है, आप मांग सकती हैं। ऑलराइट जी। ये बताइए, मसनूई बालों पर वज़ू हो जाता है? मसनूई बालों पर वज़ू क्या हो जाता है? मसनूई बालों पर हाँ, वज़ू तो हो जाएगा। सर का मसा करना, अगर बाल उन्होंने पेस्ट कराए हैं तो वो गुस्ल के मसाइल रहेंगे उसके अंदर, लेकिन जिन्होंने प्लांट करवाए हैं तो उन पर हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने पेस्ट करवाए तो फिर उनका क्या होगा? वो ज़ाहिर बात है, चेंज करवाएं उसको, प्लांट करवाएं या हटाएं उसको। गुस्ल अगर वाजिब हो गया, सर ये ऐसे मसाइल हैं, इसके ऊपर बहुत संजीदगी की ज़रूरत है। नहीं, तो ये पेस्ट कराने वाले जो है ना, उसके नीचे पानी नहीं जाता। अगर कोई कहता है कि हाँ जी इसके नीचे पानी चला जाता है, तो मैं चूँकि खुद भी टेक्निकल आदमी, अगर वो उतार के रख दें और इसके बाद फिर कर लें तो हाँ, वो तो विग है ना, वो तो उसकी तो अलावा, वो विगी की बात करें, मसनूई बाल विगी। अच्छा जी जी, मैं समझा वो चिपकाने वाले की हैं। वो चिपकाने वाले होते हैं, लेकिन वो उतारे जा सकते हैं। अच्छा, उतारे जा सकते हैं, उतार के कर लेना चाहिए वो, मगर एक टाइम के ऊपर उतारे जा सकते हैं क्योंकि उसमें ग्लू वगैरह लगता है तो वो वैसे ही रहते हैं। ग्लू का यही तो मैंने अर्ज़ किया ना कि जब ज़्यादातर ये लोग वैक्यूमाइज़ करके ना बहुत अच्छे से चिकनी जिल्द करके ये पेस्ट ऐसे करते हैं कि अंदर वैक्यूम हो जाता है, चिपका दिया, यानी हवा तक नहीं जाती उसमें, वो चिपक जाता है, इसके नीचे पानी नहीं पहुंचता। जब नीचे पानी नहीं पहुंचेगा और गुस्ल वाजिब है किसी वजह से, तो ज़ाहिर बात है गुस्ल नहीं उतरेगा, वज़ू भी नहीं होगा उसके ऊपर, तो मतलब गलत है, वो गलत है। ऑलराइट। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, क्या मैं इनकी कब्र पे जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ, जा सकती हूँ। हाँ, अब बाहिजाब होकर अपना हिजाब का ख्याल रखते हुए आप जा सकते हैं।
اچھا جی، میرے شوہر نے جب سے دوسری شادی کی ہے وہ مجھے نان نفقہ نہیں دیتے، ایسے شوہر کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا، اس کا آدھا حصہ نا اوپر سے نیچے تک شل ہوگا، وہ چل نہیں سکے گا، گھسٹ رہا ہوگا، اہل محشر اس کو اپنے قدموں تلے روند رہے ہوں گے، دبا اچھا، رہے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے، کچھ آپ کے مسائل اور آپ کے سوالات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ جی ونس اگین ویلکم بیک، اور ہم سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ دوسرا شوہر جو نان نفقہ نہیں دیتا، جی جی، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ رسول خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ ان کے اندر مطابق نہیں رکھتا، انصاف نہیں کرتا، ایکویلٹی نہیں کرتا، تو وہ کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا اور وہ میدان محشر میں گھسٹ رہا ہوگا اور اہل محشر کو اپنے قدموں تلے روند رہے ہوں گے۔ یہ وہ ہوگا جو اپنی بیویوں کے مابین ایکویلٹی نہیں کرے گا اور ان کے حقوق نہیں ادا کرے گا۔ اور جی، شوہر اگر گرم مزاج ہو اور نمک وغیرہ ہلکا یا تیز ہونے پر غصہ کرتے ہوں تو حالت روزہ میں کھانا چکھ سکتے ہیں؟ نہیں، چکھ تو ویسے بھی سکتے ہیں، کیونکہ روزے کا جو مسئلہ ہے وہ حلق سے نیچے اترنے کا ہے۔ جو ہمارے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ زبان کے اوپر ہوتے ہیں، ہمیں زبان سے پتہ چل سکتا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے، نمک تیز ہے یا ہلکا ہے، اور آپ اس کو کلی کر لیں فوراً۔ ہاں چکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن حلق سے حلق نیچے سے نیچے اگر نہیں یہ جا بھی اس سکتے۔ صورت میں کہ جب وہ پتہ ہے کہ آئے گا مار پیٹ کرے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، انہیں سمجھائیں بیچ کا راستہ نہیں کہ نہیں، بیچ کا نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تو وہ کچھ آپ کو کہہ دیں، اوپر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ ایک عجیب داستان ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ اپنے ہسبینڈ کو واقعی سمجھائیے کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے روزے کو خراب کرنا ہوتا ہے، صحیح بات۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ لے پالک بچے کی ولدیت میں اس کے والد کا نام آئے گا یا جس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کا نام آئے گا؟ ظاہری بات ہے، جب نکاح، یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے نکاح کے وقت پہ، ہم جب کہتے ہیں کہ جی اس کے اصل والد کا نام بتایا جائے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ بات ہم نے کسی کو بتائی نہیں بھی، یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے، تو پھر بہتر اور حق یہی ہے کہ اس کے والد کا نام لکھا جائے، اوریجنل والد کا۔ اوریجنل والد کا جس کا تولد ہے وہ۔ اوکے، کسی پارٹی سے ایڈوانس لے کر جب واپس کیا جائے تو ڈبل ایڈوانس دینا پڑتا ہے، ایسا فیل سود تو نہیں ہے؟ یعنی جو ان کا ایگریمنٹ ہے، اگر اس ایگریمنٹ کے لحاظ سے انہوں نے ڈبل واپس وہ یعنی انہوں نے اگر کسی نے طے کیا ہوا ہے تو لوگ عموماً کرتے ہیں، چونکہ میرا پراپرٹی کا بھی کام ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے، ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، اور یہ لینا ہی نہیں چاہیے ڈبل کر کے جو واپس کرتے ہیں۔ اگر تم نے نہیں لیا، کسی ایک طرف سے ڈیل کینسل ہوتی ہے تو وہ جو ٹوکن ہوتا ہے نا اس کو ڈبل کر کے واپس کرتے بس ہیں، جو اصل ہے وہی دے دینا۔ اصل ہی واپس کرتے ہیں بھی بڑی بات۔ اور جو بعض لوگ اصل بھی نہیں دیتے وہ کھا جاتے ہیں، نہیں جی تم نے نہیں لیا ہم کیا کریں، یہ کھانا بھی ان کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اوکے اوکے اوکے، اگر کسی اولاد نے والدین کا دل ان کی زندگی میں دکھایا ہو تو ان کی وفات کے بعد معافی کیسے مانگی جائے؟ ایصال ثواب کر کے، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کر کے۔ بہت سارے ایسے اولاد ہوتی ہے جو کہ زندگی میں لائق ہوتی ہے لیکن مرنے کے بعد والدین کے وہ نالائق شمار ہوتی ہے، اور بہت ساری اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو زندگی میں نالائق ہوتی ہے لیکن کیونکہ مرنے کے بعد مسلسل وہ ثواب جاریہ کرتے رہتے ہیں، ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ عاقب والدین شمار نہیں ہوتی۔ اس پر ایک واقعہ بھی حضور کے وسلم کی حیات طیبہ کا ہے کہ ایک شخص جو والدین کے حضور نے حقوق بتائے تو وہ رونے لگا بہت، کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، میں مارتا تھا اس کو، تو سرکار بھی رونے لگے، فرمایا کہ تیری ماں کی سے جا کے معافی مانگا، وہ تو مر گئی ہے، کہا اچھا تیری ماں کی قبر پتہ ہے، وہاں چلا جا، کہا یا رسول اللہ مجھے تو قبر بھی نہیں پتہ، کہا فرمایا کسی بھی قبرستان میں جا کے کسی ایک قبر کو اپنی ماں کی قبر سمجھ لے، میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، اپنی ماں کی قبر تصور کر لے، اس کے قدموں پہ جا بیٹھ جا اور وہاں جا کر اس سے معافی مانگ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کیا تیری خالہ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میری خالہ بھی تھی وہ بھی مر گئی، فرمایا اگر تیری خالہ ہوتی تو خالہ سے معافی مانگتا، تو وہ ماں جیسی ہوتی ہے، یعنی قبر پہ جا کر کے معافی مانگنے کا حکم۔ اور ایک روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر لکیر کھینچ لو، اسے اپنے والدین کے قبر قبر کو سمجھ تصور لو، کرو۔ ایسا بھی یہ بھی روایت موجود ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا رنگوں کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے؟ یہ ایک سائنس ہے، اس کے اوپر اس کی ہم نہ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شرعی طور پر کہیں گے کہ جی ایسی اس کا ہی اثر ہوگا تو یہ صحیح ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ ہی صحیح ہے تو ایسا نہیں ہے۔ Alright. میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ بات مجھے کسی سے پتہ چلی ہے، مجھے یہ بتائیے ان کو میری اجازت کی ضرورت ہے یا میری اجازت کے بغیر وہ کر سکتے ہیں؟ اسلامی قوانین میں تو انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن شہری آئلی قانون میں ان کو اجازت ضروری ہے،
تو اب دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر رہتی ہیں اور وہاں کے قوانین وہ یہیں پاکستان میں رہتی ہیں؟ پاکستان میں ظاہر رہتی ہم ہیں. نام نہیں اسلامی قوانین کے لحاظ سے تو ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پر تھوڑی سی ایک اصلاح عرض کروں گا کہ ہم جو یہ بڑے کھلے عام مرد حضرات کہتے ہیں جی ہمیں تو اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی تھی، لیکن بات یہ سنیے، جو عورت کا آپ دل توڑیں گے، جو خانہ کعبہ کو ڈھا دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، ادھر وہاں پہ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو بتانا چاہیے، اپنی بیوی کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی میں شادی کر رہا ہوں تو میرا کیا اغراض و مقاصد ہیں. اکثر مرد کہتے ہیں جی ہم دوسری شادی کر رہے ہیں اور ہماری یہ مقصد، تو چلو نا 40 سال کی 50 سال کی کسی لڑکی سے شادی کرو، خاتون سے شادی کرو نا، اگر تمہارا کوئی بھلے کا ہی نیت ہے. یہ کیا کہ اپنی نفس پرستی کے پیچھے آگے 25 سال کی 20 سال کی بچیوں سے تم شادیاں کرتے ہو. سوری ٹو سے بٹ دیز آر دی فیکٹ. ہم لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا اس مسئلے کو آسان بنا کر کے نا اپنے لیے آسان، ہم مردوں نے اپنے لیے آسان بنا کر کے شریعت کا دین کا مذاق اڑایا ہے. بالکل اس کو پوچھنا چاہیے اپنی بیوی سے، اس کو اعتماد میں لے کر کے دوسرا نکاح کرنا چاہیے. مطلب اجازت لینی چاہیے میرے حساب سے اجازت لینی چاہیے. میری اپنی رائے ہے، یہ میرے حساب سے چھوٹا سا بریک ہے جی، ملتے ہیں بریک کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور یا نور یا نور.